السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز اور میرے ساتھ فہد حسین موجود ہیں۔ آج کا سارا دن سیاسی طور پہ پولیٹیکلی تھوڑا سلو تھا، لیکن ایونچولی جس طرح سے کلوز ہوا ہے ہمارے پاس بہت مواد ہے ڈسکس کرنے کے لیے۔ پاکستان میں پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نامزد ہوئی ہیں، حلف اٹھا چکی ہیں مریم نواز صاحبہ۔ بھارت اور پاکستان کی پارٹیشن سے پہلے بھی یہ عہدہ رہا خواتین کے پاس، اور اب بڑے عرصے کے بعد اس ریجن کو یہ موقع ملا ہے۔ انڈیا میں تو خیر مثالیں نہیں رہی ہیں، لیکن پاکستان میں پہلی مثال ہے۔ بڑا چیلنجنگ ہوگا کس طرح سے مریم نواز اس عہدے کا بھرم رکھنے جا رہی ہیں، اس کا سیاسی انالیسس کریں گے اور پروگرام میں یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ کل ای سی پی کا بینچ سماعت کرے گا سنی اتحاد کونسل کی ریزرو سیٹس کے اوپر جو انہوں نے خط لکھا تھا، ان کی ریزرویشنز کو بھی ایڈریس کرے گا۔ کل یہ معاملہ منطقی انجام پہ پہنچے گا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود بھی ہوں گے۔ فی الحال فہد صاحب سے بات شروع کرتے ہیں۔ فہد، تھینک یو فار جوائننگ۔ لائک آلویز آپ تو سارا دن آج فالو کر رہے تھے، کیسا انرجی کیسی تھی؟ میں جاننا چاہوں گی کہ مریم نواز واز شی ہیپی؟ کیا باڈی لینگویج تھی آج؟ میں بالکل شکریہ بطول، میں آج گیا تھا جو ووٹ ٹیکنگ سیرمنی، میں ذرا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ کیا ماحول ہے اور کس طرح کی باڈی لینگویج ہے، کیا وائب ہے۔ وائب کا لفظ آج کل بڑا یوز ہوتا ہے کہ وائب کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے بہت زیادہ ساری وہاں پہ جو ان کی جماعت کے لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کی ساری فیملی بھی آئی ہوئی تھی، ساری فیملی آئی ہوئی تھی۔ سو obviously it was a proud moment for everybody۔ ظاہر بات ہے جب کوئی اتنے بڑے عہدے پر اس طریقے سے حلف لے رہا ہو اور وہ بھی ساتھ جو ہے وہ پہلی بار یہ تاریخ رقم ہو رہی کہ خاتون ایک وزیر اعلیٰ پنجاب بن رہی ہیں، which is a great news۔ دیکھیے ہر حوالے سے آپ چاہے ان کی سیاست کو سپورٹ کریں یا نہ کریں، میرے خیال میں ایک خاتون کا اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہونا جو ہے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے۔ جیسا اب یہ لوگ کہتے ہیں جی چاہے وہ سمبولک ہو، چاہے اس میں سے کوئی سبسٹنس نکلے لیکن بطول میں آپ کو بتاؤں، لیٹس اسیوم فار اے سیکنڈ کہ اگر اس طرح کی چیزوں سے اگر سبسٹنس نہ بھی نکلے، آپٹکس کے حوالے سے بھی بہت سمبولک ویلیو، بہت زیادہ سمبولک ویلیو، اور خواتین کو بہت انکریجمنٹ ملے گی اس اقدام سے۔ پہلا سوال، ان کو کیوں چوز کیا گیا؟ چلیے اس کو سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ بنی ہے وزیر اعلیٰ۔ ہاں، میرے خیال میں دیکھیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ الیکشن سے پہلے بہت سارے ریزنز ہوں گے اور تھے بھی صحیح کہ کیوں جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ آپ کو پہلے یاد ہے کہ پہلے یہ ڈسکشن ہو رہی تھی یا ایک طریقے سے جب سیاسی بحث و مباحثے ہوتے تھے تو ہمیشہ الیکشن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بات ہوتی تھی کہ اچھا جی اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب بن گئے تو پھر کیا وزیر اعلیٰ ان کی بیٹی بنیں گی یا پھر وہ سینٹر میں جائیں گی اور وہاں پہ ان کو کوئی عہدہ ملے گا اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئیں گے۔ تو یہ تمام تر کیلکولیشنز جو تھیں وہ چلتی رہتی تھی، لیکن الیکشن سے کافی پہلے تک ہمیں جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہی تھی کہ نہیں فیصلہ ہو گیا ہے کہ مریم نے ہی جو ہے وہ چیف منسٹر بنا ہے۔ اچھا یہ فیصلہ اگر الیکشن سے پہلے امپورٹنٹ تھا تو اس کی ایک ڈفرنٹ وجہ تھی۔ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا بطول، ہم خود اس پہ کتنی عرصی بات کرتے رہے اور الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی کہ الیکشن ریزلٹس تو پی ایم ایل این کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ تو سمجھے تھے ہماری جو سمپل میجورٹی آ رہی ہے، اگر ان کی سمپل میجورٹی آ رہی تھی تو ظاہر بات ہے پنجاب میں بھی ان کا اوور ویلمنگ جو ہے وہ سپورٹ آنی تھی، الیکٹورل سپورٹ، اور اس حوالے سے جو بھی چیف منسٹر بنتا اس کا کام تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا، لیکن رزلٹ مختلف آئے ہیں۔ اب اس الیکشن کے بعد مریم صاحبہ کا چیف منسٹر بننا اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا میری نظر میں۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیے پنجاب نون لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور صحیح سمجھا جاتا تھا، دہائیاں گزر گئی ہیں، لیکن ان الیکشنز میں پہلی بار یہ لگا، حالانکہ جو رزلٹ ہے اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ پنجاب میں 200 آج کتنے 220 ووٹ لیے ہیں شاید، تو اس سے یہ تو نہیں لگتا کہ نون لیگ پنجاب میں جو ہے وہ بڑی کمزور ہو گئی، لیکن ایکچوئل جو سچویشن ہے وہ کچھ مختلف ہے اور نون لیگ کمزور ہوئی اور ساخت کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ بالکل، تو وہ جو سپورٹ بیس ہے وہ جو ایک زمانہ تھا کہ پنجاب کو نون لیگ جو تھی وہ کہتے تھے نا کہ they would take it for granted، بھائی یہ تو ہمارا بیس ہے ہی ہے، جو ہم نے پہلے ہی بات کی، جس طرح سندھ کو پیپلز پارٹی کہتے ہیں، وہ جو اسیسمنٹ تھی وہ گئی ختم۔ چنانچہ اب جب مریم صاحبہ چیف منسٹر بن رہی ہیں تو آئی تھنک میرے خیال میں ایک کیلکولیشن یہ تھی کہ اور ہے کہ اس وقت پنجاب میں صرف گورننس نہیں کرنی، اس وقت پنجاب میں پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے۔
تو اس لیے میرے خیال میں مریم صاحبہ کا جو چوائس ہے وہ اس لیے کی گئی کہ اگر کسی کوئی یہ کر سکتا ہے تو وہ اٹ از ہر. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے فات صاحب کہ جب وہ چیف آرگنائزر بنائی گئی تھی تو پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے نظریاتی لوگ الگ بھی ہوئے تھے، اور اب ان کے پاس ایک یہی چیلنج ہے کہ ساکھ کو بحال کیسے کرنا ہے. نظریاتی ووٹر، کارکن یا سینئر لیڈرشپ کے لوگ، چاہے وہ چودھری نثار سے ہم دیکھ لیں، کیا وہ اس میں کچھ چینج لا پائیں گے؟ یہ ان کا بڑا چیلنج ہے. اب کیونکہ اس وقت جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح ڈیولپ ہو گیا ہے کہ پارٹی کو اب بہت زیادہ ریوائول کی ضرورت ہے. بالکل اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا پبلکلی پی ایم ایل این جو ہے وہ کچھ بھی کہیں کہ نہیں جی ہمارا تو یہ ہو گیا اور ہم تو بڑے کمفرٹیبل ہیں، دے ناٹ کمفرٹیبل. اس لیے میرے خیال میں اس وقت جو چیلنج ان کے سامنے ہے پی ایم ایل این کے سامنے وہ پنجاب ہے. فیڈرل کی ایک الگ چیزیں ہیں، فیڈرل کی ایک گورننس والے ایشوز ہیں. پنجاب میں ان کی جو سیاسی مستقبل ہے وہ اس ٹائم داؤں پہ لگا ہوا ہے، اور اگر اس کو بچانا ہے تو وہ پنجاب میں بچانا ہے. اس لیے مریم صاحبہ کی چوائس میرے خیال میں اور میرے تجزیے کے مطابق از دا رائٹ چوائس. پارٹی میں سے اگر کسی کو بھی چوز کرنا تھا تو جو ٹاسک ایٹ ہینڈ ہے، جو چیلنج ہے، اس سے اگر کامیابی سے نمٹنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ صرف اس وقت مریم نواز. اور کیا اس کی یہ بھی وجہ ہے کہ نواز شریف چاہتے تھے کہ وہ ان کا جو نیریٹو کمپیریٹیولی اگریسو نیریٹر جو سیٹ کیا تھا انہوں نے، وہ آگے لے کے چلے؟ آلدو ہم یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ حلقے کی سیاست میں مریم نواز ایکٹیو نہیں رہی، لیکن جو نیریٹو انہوں نے اپنے والد کا چلایا ہے، is it one of the points جو ان کی پاکٹ میں گیا؟ بطول آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں ایکچولی اسی طرف آ رہا تھا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ از دا رائٹ پرسن فار دس جاب. بہت سارے لوگ کہیں گے دیکھیں جی یہ تو ڈائنسٹک پالیٹکس کی ایک اور مثال ہے، اور یہ کہ اس کی بجائے کہ نون لیگ جو ہے وہ جو اس کو ایک خطرہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور جو ایک یوتھفل ڈیموگرافک نے ایک طرح کا میسج دیا ہے کہ بھئی اس دور میں جو ہے یہ جو موروثی سیاست جو ہے یہ ووٹرز کو پٹ آف کرتی ہے، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے. تو اگر ہم وہ سامنے رکھیں کہ وہ ایک نیگیٹو ہے کہ جی موروثیت کے تحت وہ چیف منسٹر پنجاب بن رہی ہیں، لیکن دوسری طرف پولیٹیکلی اس سے بہتر ان کے پاس کوئی امیدوار نہیں تھا، تو یہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں جو کاسٹ ان کو پے کرنی پڑے گی پی ایم ایل این کو موروثیت کے حوالے سے، اس سے زیادہ ان کو فائدہ ہو سکتا ہے اگر مریم صاحبہ وہ چیلنجز جو ان کے سامنے ہیں ان کو وہ کامیابی سے نمٹنے میں کامیاب ہوں. اچھا وہ چیلنجز کیا ہیں؟ وہ دو ہیں بیسکلی. میں بالکل اگر میں موٹی بات کروں نا بطول، ان کے پاس دو چیلنجز ہیں ایز چیف منسٹر. پہلا ہے ایگزیکٹلی وہ جو آپ نے بات کی، نیریٹو، بیانیہ، کہ بھائی اب اس وقت پنجاب میں جب لگتا یہ ہے کہ ووٹر جو ہے بہت حد تک ایک بہت بڑا چنک، میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ میجورٹی یا مائنورٹی، لیکن ایک بہت بڑا چنک آف دا ووٹر پنجاب میں جو پہلے ہمیشہ نون لیگ کا ہوتا تھا اب وہ پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا. اس ووٹر کو ون اوور کرنا ہے، واپس لانا ہے. اس کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل نیریٹو چاہیے، اور بیانیہ بکتا ہے. یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا. مطلب آپ دیکھیں کہ گورننس میں تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف میں نے پنجاب میں تو تباہیاں پھیر دی. بلدار صاحب کے زمانے میں کو یاد ہوگا کیا ہوا تھا، لیکن ووٹر نے وہ سب کچھ معاف کر دیا کیونکہ بیانیہ ان کو لگا کہ جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے وہ بڑا تگڑا ہے. تو اس وقت میرے خیال میں نون لیگ میں یہ انڈرسٹینڈنگ آ چکی ہے کہ گورننس کی اپنی امپورٹنس ہے لیکن بیانیہ ہونا اچھا. اب اس وقت نون لیگ سٹرگل کر رہی ہے بیانیہ سے. کیا بیانیہ ان کا؟ اگر انہوں نے وہ ریوائیو کرنا ہے وہ بیانیہ، تو مریم نواز شریف از دا پرسن جو اس کو آگے لے کے چل سکتی ہے. سو دیٹ ہر پرائمری تھنگ وڈ بی کہ پولیٹیکلی کس طریقے سے انہوں نے معاملات کو جو ہے وہ تو آپ آگے لے سمجھتے کے ہیں کہ چلنا ہے. ابھی تک وہ کلیئر ہو گئے ہیں جب تک نیریٹو کلیئر نہیں ہوا؟ میرے خیال میں ابھی کلیئر نہیں ہوا، لیکن یہی ان کا ٹاسک ہوگا. سب سے بڑا ٹاسک ہوگا ایز اے پولیٹیکل مور دین این ایڈمنسٹریٹر. مریم کو اس وقت ایک پولیٹیکل لائن دینی ہوگی، ایک پولیٹیکل آئیڈیا دینا ہوگا، ایک پولیٹیکل بیانیہ دینا ہوگا، اور اس کو بڑے ہی جارحانہ طریقے سے بحیثیت سی ایم، جب ان کے پاس بہت ساری ایڈوانٹیجز ہیں، وسائل ہیں، اختیارات ہیں، سب کچھ ہے، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اور اس بیانیے کو آگے بڑھانا. تو پہلا چیلنج تو یہ ہے بالکل کلیئرلی. اور دوسرا بطول ہے ایکچولی گورننس کا کہ بھئی بیانیہ تو آپ نے کر لیا بٹ کین یو ڈو سم تھنگ. پنجاب میں کیا آپ ایکچولی لوگوں کی زندگیوں میں کو بہتری لا سکتے ہیں؟ کوئی اس طرح کی گورننس کر سکتے ہیں جس کے حوالے سے نون لیگ یا شہباز صاحب جو تھے وہ مشہور تھے؟ تو یہ دوسرا ہے گورننس. یہ دو چیلنجز ہیں، ان دونوں کو بیک وقت سائملٹینیسلی مریم صاحبہ کو نمٹنا پڑے گا.
تو معاملات اس طرح کے ہیں۔ ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں، آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے ایڈیٹوریلز لکھے جاتے تھے جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، اور بار بار ایک اعتراض آتا تھا کہ جو شہباز شریف صاحب کے پی آر سکلز ہیں وہ نواز شریف صاحب سے کم ہیں، اس لیے بھی نواز شریف کی کمی زیادہ محسوس ہو رہی ہے ان کے ووٹر کو اور کیبنٹ کے اندر بھی۔ اس میں دیکھیں وہ سکل ان کا کیسا؟ دیکھیں ووٹ بینک تو نواز شریف صاحب کا ہے نا، ووٹ بینک تو ان کا ہے، تو اور اس کو اس ووٹ بینک کو جو ازیوم کر رہا تھا کہ وہ بہت سیف ہے، وہ الیکشن سے پتہ چلا کہ سیف نہیں ہے۔ یو کانٹ ٹیک یور ووٹ بینک فار گرانٹیڈ آلسو۔ تو اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ ظاہر بات ہے نواز شریف صاحب کے بعد پیچھے وہ تھیں جنہوں نے اس بیانیے کو، اس لیگیسی کو سنبھالا ہوا تھا، جو پی ایم ایل این کا جو بھی ووٹر تھا، سپورٹر تھا، اس سے وہ کنیکٹ کرتی تھیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بطول کہ وہ کنیکٹ کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ جو معاملہ ہے سارا ووٹ بینک کو بڑھانے کا یا واپس لانے کا، کراؤڈ پولر کی حد تک وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، انہوں نے جو ٹال کلیمز کیے ہیں میرا خیال ہے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، پھر اس پہ آپ کمنٹ کیجئے۔ بالکل، اس میں اگر ہم سپیچ پہ آ جائیں نا، کیونکہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ایکچولی آج ان کی سپیچ پہ میں ریفلیکٹ ہوئی ہے، یہی جو میں بات کر رہا تھا۔ اگر آپ ان کی سپیچ آج سنیں، بلکہ ہم پہلے تو ہم سنواتے ہیں کہ انہوں نے جو میرے خیال میں جو سٹارٹ کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سٹارٹ کیا ہے، وہ پہلے اگر ہم سن لیں کہ انہوں نے اپنے مخالفین کے حوالے سے کیا بات کی، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیوں کی۔ آج مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آج یہاں پر اپوزیشن کے فاضل ارکان موجود نہیں ہیں۔ میرا دل تھا کہ وہ یہاں ہوتے، پولیٹیکل پروسیس میں، ڈیموکریٹک پروسیس میں وہ شامل ہوتے۔ آج اگر اپوزیشن موجود ہوتی، میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی، آواز بلند کرتی تو مجھے خوشی ہوتی، اور میں ان سب کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں، ان کی بیٹی ہوں، ان کی بہن ہوں جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا۔ اچھا، اب دیکھیں اس میں یہ جو میسج ہے نا، یہ نئی پالیسی ہے اس وقت پی ایم ایل این کی، اور یہ آپ کو اب نیشنل اسمبلی میں بھی نظر آئے گی۔ اور وہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ کہ دیکھیں ہم جس طرح کے الیکشن سے نکلے ہیں اس میں جو کچھ بھی ہوا، جس طرح کے الزامات آ رہے ہیں، اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو پچھلے 3 4 5 6 سال سے جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، جس میں ملک میں بڑی ہی گہری دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، نفرتوں کے بازار گرم ہے، انتقام کی جو ایک بو ہر طرف سے آ رہی ہے، اور ہر شخص، ہر جماعت سمجھتی ہے کہ جی یہ زیرو سم گیم ہے، میں صرف اگلے کو گرا کے اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھ جب تک نہ جاؤں تب تک میں جیت نہیں سکتا۔ اس سارے ماحول میں معاشرے کے اندر جو پولرائزیشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو میسج ابھی آپ نے سنا نا، دس از دا نیو میسج۔ اور یہ میسج کیا ہے؟ جی لیٹس ہیل۔ بالکل، اور آپ کو یاد ہے کہ جب امید پاکستان طیارے پہ بیٹھ کے نواز شریف آئے تھے اور جب ہم نے ان کی وہ تقریر سنی تھی تو یہ بھی ایک تنقید ہوئی تھی کہ کیا آپ نے سیاسی مخالفین کے حقوق کے لیے بھی بات کریں گے یا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بات اب ہو گئی ہے، وہ ہو گئی۔ اب یہ اب اسے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں، اور اب یہ ایک طریقے سے آپ کو شاید یاد ہو کہ ابھی آج سے 1 2 دن پہلے ایاز صادق صاحب جو کہ ان کے بڑے اہم رہنما ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور کوئی مفاہمت کے ذریعے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل کلیئرلی لیڈ ڈاؤن پالیسی ہے جو پہلی بار آج مریم صاحبہ نے لے آؤٹ کر دی ہے کہ ہم نے اب مخالفین کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ نہیں کرنا جس طریقے سے وہ کرتے رہے۔ اب یہ معاملہ کدھر جاتا ہے وہ obviously ایک الگ بات ہے، کیونکہ دیکھیے یہ مفاہمانہ قسم کی جو ایک بیانیہ ہے یہ پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے اس ٹائم، کیونکہ ووٹر کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں نہیں چاہیے ایسا معاشرہ جو پولرائزڈ ہو۔ یہ پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتا، پی ٹی آئی کو ہمیشہ اگریشن سوٹ کرتی ہے، تو اس لیے اس کا رسپانس پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں آئے گا۔ لیکن دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج جو اپنا ایجنڈا لے آؤٹ کیا نا، میں ذرا اس پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وہ کرنا کیا چاہتی ہیں، تو وہ انہوں نے جو آج بڑا ایک براڈ بیس پروگرام ہمارے سامنے رکھا کہ بھائی یہ کروں گی شارٹلی، وہ شارٹلی سنواتے ہیں اگر ہے ہمارے پاس میں۔ جی بالکل ہے۔ اب میرے دل کے بہت قریب جو ایک میرا ایجنڈا ہے، میرا مشن ہے، وہ پنجاب کے جو یوتھ ہے ان کی زندگیوں میں بہتری لے کر آنا۔ اس میں ہمارے انٹرسٹ فری لونز شامل ہیں، الیکٹرک موٹر بائکس ہیں، وہ ہم اسٹوڈنٹس کو بھی دیں گے اور نوجوانوں کو بھی دیں گے۔ پنجاب میں ہم ایک پورا اسکول ٹرانسپورٹ سسٹم دیں گے۔ ہر پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں ایک ایسا اسٹیٹ آف دا ہارٹ ہاسپٹل ہو۔ آج سے ہم انشاءاللہ تعالی فری میڈیسن شروع کریں گے۔
within 12 weeks ہم پاکستان کی پنجاب کی پہلی ایئر ایمبولینس شروع کرنے جا رہے ہیں. بہت جلد افیکٹو ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دوبارہ پنجاب کی عوام کے لیے. اچھا اب یہ دیکھیے یہ جو سپیچ میں نے پوری سنی, آپ نے بھی سنی, جو اس میں سے پوائنٹس نوٹ ہم نے کیے ہیں کافی سارے پوائنٹس ہیں, ان میں سے کچھ ہم نے سنوائے. میں نے بطول کیا کہ میں نے کہا کہ یہ جو تمام تر جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کیے ہیں ان کو اگر ہم ڈیوائیڈ کریں انٹو ڈفرنٹ سیکٹرز تو یہ کن ایریاز کو یہ ٹچ کرتی ہیں. تو جو میرا جو بریک ڈاؤن نکلا ہے نا وہ بنیادی طور پر یہ ہے یوتھ, نوجوان, مہنگائی, تعلیم, صحت اور لوگوں کے لیے سرکار سے کام کروانے میں آسانی. یہ 5 چیزیں براڈلی نکلی ہیں اور اس میں سے بہت سارے جو اگزامپلز ہیں جنہوں نے ابھی ذکر کیا. یہ کیوں کیا انہوں نے؟ میرے خیال میں اس کی یہ بڑی سوچ سمجھ کی تقریر لکھی گئی ہے, اور صرف یہ تقریر نہیں لکھی گئی, اس سے پہلے مریم صاحبہ کو بریفنگز ملتی رہی ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے جو بیوروکریٹس ہیں وہ ان کو, چاہے وہ لا اینڈ آرڈر ہو, چاہے وہ پالیسی میکنگ ہو, چاہے وہ دیگر معاملات ہوں, ان کو بریفنگز ملتی رہی ہیں. چنانچہ اس کے نتیجے میں یہ پروگرام نکلا ہے. غرض یہ باٹم لائن میں بالکل آپ کو مختصراً بتاؤں, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا چاہیں گی, یہ چاہیں گی کہ ان کے جو سافٹ ٹاپکس ہوتے ہیں, خواتین, اقلیت, ہراسمنٹ میں بڑی اچھی بات کی ہے, تو ان کو ٹچ اپون کرنا, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ایک تاثر دینا پہلے دن سے کہ میں بہت ہی پاپولر قسم کی لیڈر ہوں گی. and can maybe connected as well. کنیکٹڈ, بیکاز دیکھیں وہاں پہ پالیٹکس اور گورننس کو انہوں نے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو میرے خیال میں ان کا ایجنڈا جو ہے وہ کافی لمبا ہے, ایمبیشس ہے, اس پہ ہم ذرا بات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آئی تھنک جو کرٹیکل چیز ہے نا بطول, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہاں پہ اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ جو پی ایم ایل این کی جو سیاسی جنگ ہے نا, اب شی از ناؤ لیڈنگ اٹ, کیونکہ وہ جنگ لڑی جانی ہے پنجاب میں, اور پنجاب میں شی از دا لیڈر. تو اب بہت حد تک مجھے ایک بڑا جملہ کہنے دیجیے کہ اس وقت پی ایم ایل این کا جو فیوچر ہے وہ مریم نواز شریف کے ہاتھ میں. And then now let's see کہ وہ انفولڈ کیسے ہوتا ہے, لیکن وہ ٹیم کے بغیر کر نہیں سکیں گے, ٹیم پہ بھی آئیں گے. لیکن اجمل جامی ہمارے ساتھ, جامی صاحب کو لے لیں. جامی بہت شکریہ, آپ ہمیں جوائن کریں. آپ ایک تو ہمیں حال بھی بتائیے گا, اور I'm sure your hair with a lot of criticism and your scarf is is looking beautiful. جامی صاحب لال رنگ کا سکارف پہن کے آئے ہوئے ہیں, نہیں لگا ہوا, اور یہ لگتا ہے کہ یہ خالی زیادہ ایجنڈا پسند آ گیا جامی. نہیں, آج مجھے جامی اچھے موڈ میں لگ رہے ہیں. مسکراہٹ بھی ان کی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ آج ہوپ فل ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے کچھ پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں. کیوں جامی, آپ بھی میرے ساتھ ادھر موجود تھے, تو کیا پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں کچھ؟ تو مجھے جو مسکراہٹ اور جو میری وائبس مثبت ہوئی اس کی وجہ بطول کے اور آپ کے کمپلیمنٹس ہیں. سو تھینک یو فار یور کمپلیمنٹس. Obviously it will be an uphill task for مریم فاض صاحب, لیکن میں تھوڑا سا کسی اور موضوع پہ توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. جیسے آپ نے کہا نا کہ پنجاب از دی ریئل بیٹل گراؤنڈ فار پاکستان مسلم لیگ نون, اور مریم اس کو اب ٹیک اپ کر کے فائٹ کریں گی. شی از دی فیس آف دی پی ایم ایل این. لیکن پنجاب میں جو ریسنٹ 2 الیکشنز کے ریزلٹس آئے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ پنجاب اب اس طرح سے گڑھ نہیں رہا نون لیگ کا جیسے کبھی ہوا کرتا تھا, جو وہ کلیم کیا کرتے تھے. اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یوتھ کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے, جو یوتھ کے ساتھ ایک ربط ہونا چاہیے, وہ کسی اور نے ڈیولپ کر لیا, یعنی عمران خان صاحب اور پی ٹی اے نے ڈیولپ کر لیا, جس کے ثمرات اور جس کے پولیٹیکل جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے وہ بھی ہمیں دکھائی دی ان ریئل. سو یوتھ کو انگیج کرنا تھرو 9 IT سٹیز, یوتھ کے لیے وائی فائی کا کوئی ارینجمنٹ کرنا, ان کے روزگار کا سلسلے کا انتظام کرنا, یا ہیلپ لائن کا, یا عوام میں 24 گھنٹے گھل مل کے رہنا, گڈ انف as far as the ground work is concerned. But فاض صاحب ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے آپٹکس بہت میٹر کرتے ہیں. اس کے لیے جو چیزیں آپٹکس میں نظر آتی ہیں ان کو زیادہ جلدی وہ بائی کرتا ہے بیکاز آف دی سوشل میڈیاز آؤٹ ریچ, اور جو ہمارے ہاں ایک ہیجان انگیزی ہے اس کی وجہ سے. So I think the most difficult challenge for her
is through optics along with those real ground setting values جو کہ وہ لے کر رہی ہیں یا کرنے جا رہی ہیں. obviously یہ پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی بٹ صوبے کی حد تک تو اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں, لیکن میری نظر یہ ہوگی کہ یوتھ کے ساتھ جو لنک مسنگ ہے PMLN کا, اس لنک کو یہ کن آپٹکس کے ذریعے جوڑیں گی, کیونکہ آج عظمیٰ کاردار کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی جو بھی وضاحت وہ کر رہی ہیں کہ میں حلوہ پوری کھا رہی تھی یا جو بھی نون لیگی رہنما اس کی وضاحت کر رہے ہیں, وہ آپٹکس کی گیم میں آئے گی. اور پہلے دن ہی اگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے تو اٹ اسپیکس والیوم. کاش اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو آج ان کے جو اینٹی کیمپ ہے وہ کچھ اس کے پاس تنقید کا مارجن تھوڑا کم ہوتا. I think she needs to be very very careful یوتھ کے ساتھ جاتے ہوئے. اور جو آپٹکس کی بات کر رہے ہیں نا, میرے خیال میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ سب سے پہلے تو آپٹکس رجسٹر ہوتی ہیں, جو ایکچوئل ایکشن ہے, جو سبسٹنس ہے, وہ بعد میں رجسٹر ہوتا ہے. اور اس لیے جامی آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور بطول ہم بھی پہلے بات کر چکے ہیں کہ obviously بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو یہاں پہ 2 ٹینیور رہے ہیں ایز چیف منسٹر, وہ کمپیریزن تو ہمیشہ ہوگا. خود مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ آئی ہیو جائنٹ شوز ٹو فل. لیکن ایک اس میں ایک اور بنیادی فرق ہے جو میرے خیال میں ذکر کرنا ضروری ہے, اور جامی بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے, کہ جب شہباز صاحب یہاں پہ رول کر رہے تھے ایز چیف منسٹر, اس وقت پنجاب میں PMLN کی ایک ڈفرنٹ صورتحال تھی. لیکن اس ٹائم سینٹر میں ان کے بھائی تھے, تو سینٹر اور صوبے کا جو تعلق ہے وہ تو بڑا اچھا تھا, ہر طرح کی فیسیلیٹیشن تھی. وہ اب بھی ہوگا کیونکہ شہباز صاحب وہاں پہ, اور یہ تو وہ تو ایشو ہے نہیں کہ کوئی الگ جماعت ہے وہ سینٹر میں اور الگ پروونس میں. لیکن شہباز صاحب کے زمانے میں پنجاب کا جو ووٹ بینک تھا وہ آلموسٹ یو کو PMLN کو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اب مریم صاحبہ جب آ رہی ہیں تو جس طرح بھی جامی بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں اب وہ حالات نہیں ہیں, تو شہباز صاحب کو ایک طریقے سے ایک ایڈوانٹیج تھا کہ ان کو بہت زیادہ پالیٹکس کے حوالے سے وری نہیں کرنا پڑتا تھا, وہ صرف گورننس میں انوالو تھے. مریم صاحبہ کو یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے, بوتھ آپٹکس وائز اور سبسٹنس وائز. اور جامی میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کیا جی ویری ٹرو جو فاض صاحب نے جس جانب اشارہ کیا اس کی ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز یا شہباز صاحب جو ہیں, اگر شہباز صاحب کی توجہ گورننس پہ تھی تو حمزہ تنظیم کے اوپر, پارٹی کے جو باقی مسائل ہیں انٹرنل ایکسٹرنل اور جو الیکٹورل کیمپینز ہیں ان کو دیکھا کرتے تھے. باپ بیٹا دونوں مل کے, ایک گورننس پہ فوکس ہے, ایک جو ریئل ٹائم پالیٹکس ہے الیکٹورل اس پہ فوکس ہے. اب مریم کا یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب انہوں نے اپنی والدہ مرحومہ کی بائی الیکشن کی کیمپین کی تھی وداؤٹ دیٹ مچ سپورٹ فرام دی بیسک کیمپ جو ان کے پاس ہوا کرتا تھا, تو ایٹ ہر اون انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. اب انہیں نہ صرف گورننس پہ توجہ دینی ہے بلکہ انہیں وہ دوسرا جو گیپ ہے وہ بھی خود سے ہی برج اپ کرنا ہے, کیونکہ شہباز صاحب اب PM ہوں گے, حمزہ بھی وفاق میں ہوں گے, دیٹ سپورٹ پریکٹیکلی ایموشنلی تو ہوگی, پریکٹیکلی انہیں اپنی ایک نئی اسکیم یا نئی ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر بھی کھڑا کرنا پڑے گا اور ساتھ گورننس پہ بھی توجہ دینی پڑے گی. سو ٹو می اٹ ول بی این اپ ہل ٹاسک, بیکاز جو نمبرز ہیں کا یہاں پہ ایگزسٹنس موڈ یا ماڈیول ہے وہ ان سے میچ نہیں کرتا, چاہے جتنی مرضی بڑی اسکیمز کا یہ اعلان کریں, ایز لانگ ایز وہ ان سے جڑتی نہیں ہے ایموشنلی, تب تک ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ چیلنج ہوگا یہاں پنجاب میں. بالکل, کیونکہ اس میں جامی میں یہ بھی اگر ایڈ کر دوں نا کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں شہباز صاحب کی, تو دیکھیں نا بالکل پالیٹکس اور گورننس کو اگر ہم الگ الگ کر کے دیکھیں, صرف گورننس کو ایک سیکنڈ کے لیے لے لیں, شہباز صاحب کا جو کامیابی تھی, جو ان کا جو برانڈ شہباز بنا, اس میں اگر ہم کہیں کہ وہ برانڈ کیا تھا, اس کی کیا ٹریٹس تھی, تو میرے ذہن میں تو صرف فوری طور پر 3 ٹریٹس, 3 جو اس کی صفتیں وہ سامنے آتی ہیں. ان کے بارے میں کہا تھا کہ بڑے سخت ہیں, ٹف, پھر کہتے تھے بڑے تیز ہیں شہباز سپیڈ, اور پھر کہ ڈوئر ہیں, کام کر دیتے, کھینچ دیتے, کام کھینچتے ہیں, ہماری لوگوں میں کہتا تھا. اب مریم صاحبہ کو یہ اب اگر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے تو ان کو یہ 3 چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہوں گی. اس کے علاوہ ان کو تھوڑا سا اور بھی آگے جانا پڑے گا جامی, اور میرے خیال میں شاید ان کو یہ احساس ہے, کیونکہ وہ چیزیں جو بطول شہباز صاحب کے بارے میں کہتے تھے کہ شاید انہوں نے اتنا فوکس نہیں دیا, اب آج کی سپیچ میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مریم صاحبہ نے خاص طور پر ان چیزوں کو سامنے رکھا. مثلاً خواتین کے حوالے سے ابھی ہم بات کر رہے تھے, بچوں کے حوالے سے, مائنورٹیز کے حوالے سے, تعلیم پہ انہوں نے بہت زور دیا, صحت کا انہوں نے کہا کہ جی ہم صحت کے حوالے سے کریں گے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ہیں ہی. تو میرے خیال میں ان کے لیے بہت ہی بڑا چیلنج ہوگا
گورننس کے حوالے سے. ابھی ہم پالیٹکس کی طرف تو ابھی آئے نہیں ہیں, صرف گورننس. لیکن آپ نے بھی اسٹرینتھ بتائی ہے شہباز شریف کی, تو جامی آپ بہت اچھا لکھتے رہے, میں آپ کی کالمز ہی فالو کری تھی نون لیگ کی سیاست کے اوپر. آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرینتھ, آپ مریم نواز کی ایک اسٹرینتھ بتائیے گا کراؤڈ پلر ہونے کے علاوہ, ایس سی ایم پنجاب کیا اسٹرینتھ ہے ان کی؟ آئی تھنک سی ایم پنجاب تو آپ بنی ہے نا, اس سے پہلے آئی تھنک بہت بولڈ ہیں اور بہت جاندار طریقے سے اپنی بات کہنے کی صلاحیت رکھتی ہیں ایز کمپیئر ٹو نون لیگ کی جو لیگیسی رہی ہے بیفور دی مائک. اس سے ہٹ کے ان کی تھوڑی سی جو شناخت ہے وہ ووکل ہونے کی ہے, ببنگے دوہل بات کرنے کی عادی ہیں, ڈھکے چھپے الفاظ کی بجائے سیدھی بات کرتی ہیں, عام بات کرتی ہیں جو لوگوں کو سمجھ آ سکے. لیکن اس عام بات کی ترویج بہت ضروری ہوگی تھرو پریکٹیکل میئرز جن کا بار بار ذکر فاض صاحب اور میں بھی کر رہے ہیں. ایک اور ایشو یہاں پہ ہو سکتا ہے بطول اور فاض صاحب, وہ ایشو یہ ہے کہ شہباز صاحب کی ایک لیگیسی تھی, بیوروکریسی ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی, ان کی ایک اپنی ٹیم ورک اور نیٹ ورک تھا جو کہ جانا بھی جاتا ہے, جس پہ تنقید بھی ہوتی تھی, بٹ دیٹ واز این امپورٹنٹ فیچر آف ہز گورننگ ماڈل ان پنجاب. یہ سہولت کیا مریم کو اس طرح دستیاب ہوگی, یا مریم کیا ویسی ٹیم انسٹنٹلی بلڈ کر پائیں گی, کیونکہ ان کو ایک ان کے پاس ایک یعنی ایک نیگیٹو ٹریٹ بھی ہے جو یہ ساتھ کیری کر رہی ہیں, اینڈ دیٹ از کہ آبویسلی جو ان کے بزرگ ہیں, چاہے وہ ان کے شہباز صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, ان کی ریکمنڈیشنز بھی بیوروکریسی میں اور پھر کابینہ میں شامل ہوگی. تو ٹیم کا ایشو جو ہے بالکل صحیح ہے, ٹیم کا ایشو بڑا امپورٹنٹ. بہت شکریہ جامی, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. میں اس پہ بتوں نا تھوڑا سا, ابھی ہمیں خیال ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے, اچھا بریک کا شاید وقت ہو رہا ہے, بلکہ ہم کر سکتے ہیں کمنٹ کمپلیٹ پھر بریک. ہاں میں اس کے بعد نا پھر بریک کے بعد بھی تھوڑا سا ٹائم میں لینا چاہوں گا, کیونکہ دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں جس پہ آج ہمیں بات. ایک تو یہ ہے کہ اب یہ تو ہم نے سارا تجزیہ کر لیا, اب بڑا سوال تو یہ اٹھتا ہے نا بطول کہ تو پھر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مریم صاحبہ کریں گی کیا. ایک میرے خیال میں اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہ وہ جو کچھ کرنا چاہ رہی ہیں اس کے لیے جو ابھی جامی نے بھی ذکر کیا, وہ ٹیم کیا ہو. تو ان دونوں چیزوں پہ آپ بریک لے لیں, پھر اس کے بعد بریفلی بات کرتے ہیں. بالکل ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید, آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون فائلز, اور اب ہم ڈسکس کریں گے کہ مریم نواز وزیر اعلیٰ تو بن گئی ہیں, انہوں نے وعدے بھی کر دیے ہیں اور ایک کنیکٹیوٹی بھی شو کرنے کی کوشش کی ہے ووٹر کے ساتھ, لیکن ان کی ٹیم کیا ہوگی اور وہ جو انہوں نے کلیم کیا ہے وہ کریں گی کیسے اور کر بھی سکتی ہیں نہیں آسانی سے. فاض صاحب اچھا, اب دیکھیں بطول وہ ایگزیکٹلی کیا کرتی ہیں یہ تو ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا, لیکن میں کچھ چیزیں میرے خیال میں پروجیکٹ کر سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آج اپنی اسپیچ تقریر میں 2-3 بار یہ کہا کہ آج میں فلانا کام تو میں آج ہی شروع کر رہی ہوں. تو یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں جیسے سیکیورٹی پہ اور آلریڈی ان کی بریفنگ شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے فیصلہ سازی شروع کر دی ہے. تو میرے خیال میں ایک تو وہ ہر حوالے سے یہ چاہیں گی کہ ایک ان کا تاثر یہ بنے کہ وہ ایک ورکہولک کی طرح کام کر رہی ہیں, یعنی ہر وقت وہ کام کر رہی ہیں, شی از پٹنگ ان لانگ آورز. تو ایک تو وہ جو آپٹکس کی ہم بات کر رہے تھے وہ کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ہی لگتا ہے, جب میں تھوڑا سا آج میں سوچ رہا تھا کہ ان کی سیاست کو, ان کی شخصیت کو, ان کے چیلنجز کو, ان کی جماعت کی مشکلات کو, تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے اور اس پیراہے میں یہ سوچا جائے کہ یہ کیا کریں گی تو کیا جواب نکلے گا, تو وہ کچھ جواب نکلے. پہلی چیز تو میرے خیال میں بطول یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ایک پاپولسٹ چیف منسٹر کے طور پر ابھریں گی یا وہ چاہیں گی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی لوگوں کے ساتھ کنیکٹیوٹی بہت زیادہ ہوگی. آج آپ نے خود بھی نوٹ کیا کہ انہوں نے اسپیچ میں بھی کہا کہ میں زیادہ دفتر میں نہیں بیٹھوں گی, میں لوگوں کے پاس جاؤں گی, اس لیے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے اپنی جماعت کا پولیٹیکل ریوائول کرنا ہے تو انہیں بہت حد تک الیکٹوریٹ کے ساتھ, ووٹر کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا. جب لوگ اس طرح کے بڑے عہدوں میں آتے ہیں بطول, تو بڑا آسان ہوتا ہے کٹ آف ہو جانا, کیونکہ جیسے آپ ایک بڑے عہدے پہ آتے ہیں نا, چیف منسٹر یا پرائم منسٹر, آپ کے گرد نا ایک گھیرا آ جاتا ہے سیکیورٹی کا, پرسنل سٹاف کا, بیوروکریٹس کا,
آپ کی انر کور کا وہ آپ کو سراؤنڈ کر لیتے ہیں, اور سراؤنڈ ایسے کرتے ہیں کہ آپ تک لوگوں کی رسائی جو ہے وہ پھر ان کے تھرو ہوتی ہے. اس طریقے سے لوگ اپنی ویلیو بھی بڑھاتے ہیں, اور وہ لیڈرز جو جن کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ بالکل ایک اپنے ہی ایک کسے کہتے ہیں کہ ایک سنہری پنجرے میں آ گئے ہیں, تو ان کا پھر ایک ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے ووٹر سے. میرے خیال میں مریم صاحبہ جو ہیں وہ تھوڑا سا مختلف ہوں گی اس حوالے سے, اور کیونکہ ان کے پاس یہ عہدہ بھی ہے, اختیارات بھی ہیں, تو مجھے لگتا ہے یہ کہ وہ بہت زیادہ پنجاب میں ٹریول کریں گی, سفر کریں گی. ہر کئی دوسرے دن وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسٹرکٹس میں نظر آئیں گی. تو ایک چیز تو مجھے یہ بالکل کلیئر نظر آ رہی ہے. دوسرا, ان کی جو پولیٹیکل آؤٹ ریچ ہے, گورننس ان کی بالکل امپورٹنٹ ہے, لیکن اس ٹریول کے ذریعے, اس پاپولزم کے ذریعے ان کی جو آؤٹ ریچ ہے ووٹر سے, میرے خیال میں وہ بڑی کیلکولیٹڈ ہوگی. اور وہ جگہیں دیکھیں نا, ساؤتھ پنجاب میں تو پہلی نون لیگ ویک تھی, سینٹرل ان کا گڑھ تھا, اس بار سینٹرل میں بھی ان کو بڑے پرابلمز ہوئے ہیں, اور نارتھ اور ساؤتھ میں تو ہوئے. تو مریم صاحبہ کو پورے صوبے کے سے اوپر سے نیچے تک جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹریول کرتی نظر آئیں گی. دوسری چیز, میرے خیال میں وہ پیسہ خرچیں گی. پنجاب جو 1100 بلین روپے ہیں آپ کو لگتا ہے خرچ ہونے والے ہیں بجٹ؟ دیکھیں, پنجاب کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے نا, یہ کسی بھی صوبے کا بطول, وہ ایک بڑی ہی اچھی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس نے پیسے جمع نہیں کرنے, اس نے خرچ کرنے. ہمارے یہاں پروونشل ٹیکسیشن جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, اور یہ ایک ایکچولی پرابلم بھی ہے. ہونی چاہیے, صوبوں کو ٹیکس کلیکٹ کرنے چاہیے, بہرحال وہ ابھی نہیں ہے آج کل. تو وفاق سے وہ جو NSC ایوارڈ کے تحت جو پیسہ لیتے ہیں صوبے, اس میں پنجاب کا شیئر ہے تقریباً 57% NFC میں. وہ صوبے جو ہیں ان کے پاس پرابلم یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کم ہے, ان کا بطول پرابلم یہ کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم خرچ کدھر کریں. یہ ہماری فیڈریشن کا ایک بڑا سیریس پرابلم ہے کہ ہمارا سینٹر بینکرپٹ ہے آلموسٹ, اور ہمارے صوبے جو ہیں وہ کیش رچ ہیں. بہرحال مریم صاحبہ کے پاس پنجاب کے وسائل ہوں گے, اور انہیں اب معلوم ہے کہ 5 سال کے لیے اگر وہ سودے پر ہیں, انہوں نے ان وسائل کو اس طریقے سے خرچ کرنا ہے کہ ان کے جو پارٹی کے جو پولیٹیکل فارچونز ہیں وہ کسی طریقے سے واپس آئیں, وچ مینز کہ ہمیں نظر آئے گا کہ وہ پیسہ دبا کے خرچ کریں گی. اور آخری چیز جو میں آپ کو پریڈکٹ کرتا ہوں, میرے خیال میں پہلے ایک ہفتے میں ہمیں بہت بڑے بڑے اعلان نظر آئیں گے تیزی سے. اب وہ کیا ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن وہ پبلک اورینٹڈ ایسے ہوں گے جو جن کا امپیکٹ ہوگا. اور یہ سارا کچھ اس لیے بھی مریم صاحبہ کے لیے امپورٹنٹ ہے بیکاز دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بطول 4 صوبوں میں ہمارے گورنمنٹس آ گئی ہیں, KP میں آنے والی ہے, سینٹر میں اگلے 2-3 دن میں آ رہی ہے, پورا ایک ہمارا سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ شاید میرے سے ڈس ایگری کریں, مجھے نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں اس وقت ہمارے پورے پولیٹیکل سیٹ اپ میں اس وقت جو اسٹیٹ سٹرکچر میں لوگ موجود ہیں, سب سے ہائی پروفائل یہی ہیں مریم صاحب. شی ول بی دا موسٹ ہائی پروفائل. مریم نواز ہیں, چیف منسٹر ہیں, پہلی خاتون ہیں, پولیٹیکل ان کا ویٹ ہے. شی ول بی جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہیڈ لائن گریبر. اس ٹائم وہ ہیڈ لائن گریبر ہوں گی, وہ جو کچھ کریں گی وہ ہیڈ لائنز بنیں گی, صرف اپنے صوبے میں نہیں, ہر جگہ. اور مجھے لگتا ہے بہت سوچ سمجھ کے ان کو اپنی ساری مووز کرنی پڑیں گی. میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کو یاد ہے کہ جب بھی ہم شہباز شریف کی پرفارمنس سے بات کرتے تھے تو بیوروکریٹک کنٹرول کی بات کرتے کہ بیوروکریسی ان کے بڑے کنٹرول میں. بالکل. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو کہ مریم نواز کا جو بھی پوسچر ہے, جو بھی پروفائل ہے, بیوروکریسی کنٹرول کرنا تو بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیے میرے خیال میں مریم صاحبہ کی جو ٹیم ہے نا, یہ جو ہم نے بڑا ایمبیشیس ایک ان کا پورا ایک چارٹ آؤٹ کیا کہ وہ ایکچولی کریں گے کیا, اس سارا کچھ کرنے کے لیے ان کو بہت ہی کچھ زبردست ٹیم چاہیے ہوگی. میرے خیال میں ان کی جو ٹیم ہوگی نا, وہ اس کی 3 کیٹیگریز ہوں گی. پہلی کیٹیگری ہوگی ان کے پارٹی کے وہ کور لوگ جو کہ شاید خود اسمبلیز میں نہیں ہیں, خود الیکٹڈ نہیں ہیں, لیکن ان کے پارٹی کے لوائلسٹ ہیں اور ڈوئرز ہیں. اس طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ, بہت سارے ینگسٹرز ہیں جو ڈرائیو کریں گے آئیڈیاز کو. تو آئیڈیا ڈریون جو کام ہوگا وہ تو ان کی ایک کور ٹیم ہوگی. دوسری ان کی ہوگی جو ان کی پولیٹیکل کور ٹیم ہوگی, وہ لوگ جو ان کی کابینہ کا حصہ ہوں گے. اب ساری کابینہ تو کور ٹیم نہیں ہوتی, تو جو ان کے ان کے قریب ترین لوگ ہیں جو کابینہ کا حصہ ہوں گے, وہ پولیٹیکل معاملات میں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہوں گے. اور تیسرا ہے جو ان کی بیوروکریٹک ٹیم ہوگی, جنہوں نے ایکچولی ان تمام کاموں کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو 3 لیئر ٹیم بنے گی مریم صاحبہ کی, اس میں بہت ہی کروشل ہوگا کہ جو پہلا جو کیٹیگری ہے
नॉन इलेक्टेड पार्टी लॉयलिस्ट वो आइडियाज पीपल हैं। जो पॉलिटिकल हैं वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जो पॉलिटिकल आउटरीच है उसमें उन्होंने मरियम साहिबा को सही टाइम पे सही जगह पे लेके जाना है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑब्वियसली अगर आपके पास जबरदस्त एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट्स की टीम नहीं है तो मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरीके से उनकी टीम फॉर्मेशन होगी, बहुत हद तक ऑलरेडी हो गई है। अगले मेरे ख्याल में 24 से 48 घंटे में हमें नजर आ जाएगा कि ये जो मैंने 3 कैटेगरीज आपको बताई हैं इसमें कौन कौन कहाँ फिट हो रहा है और किस तरीके से उसने लेके चलना है। आखिरी बात एक और कर दूंगा, देखिए मेरे ख्याल में मरियम साहिबा का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि नून लीग के हवाले से शी इज द ब्रांड, और पॉलिटिकली अगर वोट बैंक को सपोर्ट करना है तो उन्होंने करवाना है। लेकिन उनकी डिसएडवांटेज ये है कि उनके पास गवर्नेंस का कोई एक्सपीरियंस नहीं, बिल्कुल भी। सो शी विल नीड वेरी स्ट्रांग पीपल जो कि उनको गवर्नेंस के मामले में गाइड भी करें और वो जो आइडियाज हैं उनको एग्जीक्यूट भी करें। और इसमें 2 चीज़ें हैं, क्योंकि हमने देखा है कि नून लीग में ऐसा हुआ है जिनको ऐसे लोग थे जिनको नहीं उनका चीफ ऑर्गेनाइजर बनना पसंद आया था। तो अब ये देखना होगा कि क्या वो अपने सीनियर से इजीली एडवाइस ले लेंगी, क्योंकि एक जनरेशनल गैप भी तो है ना। इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो टीम मेकिंग है इन 3 कैटेगरीज में ये बड़ी क्रूशल होगी, और इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि मरियम साहिबा जो है वो किस तरीके से अपनी टीम को प्रायोरिटाइज कर रही है। ये कुछ ही दिन में हमें बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। इस वक्त फात साहब हमें साहबजादा हामिद रजा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, SISC के चेयरमैन हैं, PTI के इंडिपेंडेंस के साथ वो शामिल हो गए हैं, PTI इनमें जम हो गई है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आप ज्वाइन कर रहे थे। कल ECP ने बड़े बेंच की समाअत भी रखी है, कंक्लूड हो जाएगा आपका मैटर, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने लिस्टें जमा क्यों नहीं करवाई थी? आप लूज ग्राउंड पे खेल रहे थे, क्या आपको पहले नहीं पता था कि आप PTI के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, या जल्दी में किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बयान करता हूँ जी। जिस तरह परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक अलायंस बना MMA, हम इसी तरह SIC, MWM और PTI हम अलाइज हैं फॉर द लास्ट 7 years और सो। और इस मरतबा हमने डिसाइड ये किया कि पंजाब के अंदर ये तीनों अलाइड पार्टीज़ जो हैं वो एक निशान बल्ले पर कंटेस्ट करेंगी और बाकी प्रोविंसेस के अंदर रिस्पेक्टिवली अपने अपने निशान के ऊपर जाएंगी विद अंडरस्टैंडिंग विद ईच अदर। अच्छा, अब हमारी जो लिस्ट वहाँ पर जमा करवाई गई है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जमा करवाई गई थी, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्ट नहीं थी। दैट वाज अ लिस्ट ऑफ द अलाइड पार्टीज। और जब वो लिस्ट जमा करवाई गई थी उस वक्त तक बल्ले का निशान ना सिर्फ मौजूद था बल्कि तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया गया था, टाइमली करवाई गई थी, टाइम बार्ड भी नहीं था उसके अंदर। लेकिन उसके बाद जब बल्ले का निशान उड़ गया तो ये एक नई सिचुएशन डेवलप हुई। अब अगर दूसरी चीज के ऊपर आ जाएं तो वी हैव अनदर टेक्निकल पॉइंट एंड दैट इज कि एक है आईने पाकिस्तान, एक है रूल्स एंड प्रोसीजर। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि अगर इंडिपेंडेंट्स किसी भी पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उस पार्टी की रिस्पेक्टिव उसके मेंबरान की तादाद के हिसाब से उसकी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अब उसके अंदर दूसरी चीज़ है रूल्स एंड प्रोसीजर, वो ये कहते हैं कि आपने लिस्ट इतनी तारीख को जमा करवानी थी, नहीं करवानी थी, जो भी चीज़ें हैं। उसके अंदर भी हमारे पास 2 प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि 2018 के इलेक्शन के अंदर पंजाब के अंदर मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो लिस्ट है उसको बाद में जमा करवाने की इजाज़त दी गई थी बाय ECP। और इसी तरीके से बाप पार्टी को भी गुज़श्ता इलेक्शंस के अंदर उन्होंने अपनी लिस्ट जमा नहीं करवाई थी, लेकिन जब उनको सीट्स मिल गई तो फिर उसके बाद उन्हें स्पेशल परमिशन दी गई लिस्ट्स दोबारा जमा करवाने की और उसके लिए प्रॉपर शेड्यूल दिया गया बाय द ECP। तो ये 2 प्रीवियस प्रेसिडेंट ऑलरेडी, और ये कोई बहुत पुराने प्रेसिडेंट्स नहीं है, ये पिछले इलेक्शन के प्रेसिडेंट्स। हामिद साहब ये बताएं कि अभी जो अनाउंसमेंट आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि कल जो हियरिंग है वो एक ओपन हियरिंग होगी, उसमें आपको सुना जाएगा, तमाम तर जो आपके दलाइल हैं जो अभी आपने हमारे सामने भी रखे उनको भी सुना जाएगा, तमाम तर मेंबरान ECP के वहाँ पे मौजूद होंगे। ये आप इसको वेलकम करते हैं? ये एक अच्छा इकदाम है ECP की तरफ से? और अगर आप कल वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे जाकर आप एग्जैक्टली वही कहेंगे जो अभी आपने हमें कहा है, या आपका जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है उसमें कुछ मजीद एडिड चीजें भी होंगी? नहीं, सबसे पहले तो मैं इंशाल्लाह जरूर वहां पर जाऊंगा। दूसरा, आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस
مجھے اب جو بھی انہوں نے نوٹس کیا ہے، ہمیں نوٹس کیا ہے، ہم اس کے اپیئر ہوں گے. حالانکہ ہمارا رائٹ تو یہ تھا کہ لاسٹ ٹائم یہ جو میں نے 2 آپ کو پریویس پریسیڈنٹس دیے ہیں اس کے اندر کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی، پی سی وی نے اسٹیٹ اوے ڈیسیژن دیا تھا. تو ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمارا رائٹ ہے تو ہمیں اسٹیٹ اوے ڈیسیژن ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہ جب صبح وہاں پر لائرز ظاہر اپیئر ہوں گے، وہ اپنے آرگومنٹ کو وہاں پر جو ای سی پی کی ٹیم ہے اس کے سامنے جب پیش کریں گے تو وہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایڈ بھی ہو سکتی ہیں اور یقیناً ہوں گی بھی، لیکن انشاءاللہ ہمارا آرگومنٹ انہی گراؤنڈز کے اوپر بیسڈ ہوگا کہ یہ ہمارا بیسک فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آئین پاکستان نے ہم نے دیا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم انشاءاللہ اسے ٹیکنیکلی بھی اور دیگر تمام ایلیمنٹس کے حوالے سے ہم اس کے اوپر بحث کریں. اچھا، اور اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کے تمام تر دلائل سننے کے بعد یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی دانش میں، ان کی ججمنٹ میں یہ سیٹیں آپ کو نہیں مل سکتی، آپ ڈیزرو نہیں کرتے، جو بھی ان کی وجہ ہے، اور وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا چوائس ہوگی؟ نہیں، پھر اٹھا کے ہمیں بھی باہر پھینک دیں. جو ہمارے 93 94 ایم این ایس جیتے ہیں ہمیں بھی اٹھا کے باہر پھینکیں. آج بھی انہوں نے عبدالرحمان کانجو کی سیٹ کے اوپر، مقصد جن سیٹوں کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، جن کے فارم 45 ہمارے پاس موجود ہیں اور 100% موجود ہیں، وہ سب انہوں نے ٹریبیونلز کو فارورڈ کر دیے ہیں. اور آج ہمارے جو ایم این ایس تھے، لودھرا سے ایم این اے صاحب تھے، ان کی سیٹ کے اوپر انہوں نے ریکاؤنٹنگ کر کے عبدالرحمان کانجو کو 1200 ووٹوں سے جتوا بھی دیا. تو پھر اگر انہوں نے یہی کرنا ہے تو بھائی اڑائیں ہمارے نوٹیفیکیشن بھی. ہم جو ذلیل ہو کے جس طریقے سے ہم نے اپنے نوٹیفیکیشنز لیے، ہمیں بتائیں کہ بھئی آپ پاکستانی شہری نہیں ہیں، آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا، ہم اٹھا کے باہر پھینکے سر. اچھا، وہ یہ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر بات ہے آپ کا رد عمل یعنی کچھ حد تک انڈرسٹینڈیبل بھی ہے کہ آپ کو اگر اس طرح کا فیصلہ جو ہے آتا ہے، لیکن یہ تو چلیں آپ کا ایک سیاسی رد عمل ہو گیا، لیکن قانونی طور پر پھر آپ کے پاس ہمیں سب اور کچھ چوائس تو نہیں ہوگی، آپ کو پھر ایکسیپٹ کر کے اور پھر پارلیمنٹ میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو جو ہے وہ اناؤنس باقاعدہ طور پر گوہر صاحب بھی کر چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کا حصہ تو آپ نے بننا ہے. تو وہ والا آپشن تو نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، تو پھر صبر شکر کر کے بیٹھ جائیں گے آ کے پارلیمنٹ میں. سر دیٹ میسج از بین ناٹ کنویڈ ٹو می بائی خان صاحب. گوہر صاحب نے یقیناً بات کہی ہے اور انہوں نے صحیح بات کہی ہے، اور وہ یہ ازیوم کرتے ہوئے بات کہی تھی کہ ہمیں ہماری مخصوص سیٹیں ملیں گی. اگر ہمیں ہماری مخصوص سیٹیں نہیں دی جاتی تو اس کے اندر دیکھیں آپ 2 ایلیمنٹس کو مد نظر رکھیں. ایک تو ہماری 27 سیٹیں صرف نیشنل اسمبلی کے اندر اڑائی جائیں گی، ہماری پنجاب کے اندر سیٹیں اڑائی جائیں گی، ہماری کے پی کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ 16-17 افراد کی ہے، انہیں 25 مخصوص سیٹیں اوپر مل جائیں گی. یعنی جتنی سیٹیں انہوں نے ٹوٹل ون نہیں کی اس سے بڑی سیٹیں انہیں الاٹ کر دی جائیں گی. کریں گے کیا؟ سوال تو یہی ہے، فیصلہ سوال تو یہی ہے. اس کے اوپر میں عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے کہ we will sit in the parliament or not, that is it. اور اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو yes definitely will sit in the نہیں، parliament. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یہ بالکل اٹل فیصلہ نہیں ہے، یہ آپشن بھی موجود ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے. نہیں، ابھی تک تو یہ اٹل فیصلہ موجود تھا، لیکن یہ چونکہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہمارے تمام ایم این ایز مجھ سمیت آج بھی ہم پارلیمنٹ میں گئے ہیں، ہم نے وہ جو فارمیلٹی تھی کارڈز کی اور ان تمام چیزوں کی وہ تمام فلفل کی ہے. ظاہر ہے ہم تو فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ وی آر گوئنگ ٹو دا پارلیمنٹ، لیکن اگر ہمیں ایسی اٹھا کے باہر پھینکنا ہے تو اس نئی سچویشن کے بعد اور کل کے فیصلے کے بعد مشاورت کی جائے گی ود خان صاحب. اور اگر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے تو پھر کم از کم میں تو بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر کہ آئی ول ٹیک اینڈ آئی ول اون دا ڈیسیژن آف عمران خان. پھر میں نہیں بیٹھوں گا. لیکن آپ کے پاس کورٹ میں جانے کی بھی تو آپشن ہے نا، آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ معاملہ کلوز نہیں ہوگا. آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ نمبرز ہیں اور ایسی بھی مثالیں موجود ہیں کہ کورٹ کنسیڈر کرتا ہے ریزرو سیٹس کو. تو آپ یہ پہلے کیوں سوچ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے؟ میرے خیال میں ویسے میں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، میرے اندر نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں نہ بیٹھیں. میرا نہیں خیال کہ یہ آپ کو فون کر سکتے ہیں سر کہ پارلیمنٹ کو بائیکاٹ کریں. سر دیکھیں، اگر ہم 170 سیٹوں سے اٹھا کے 90-93 پہ آ سکتے ہیں، میرا اس کے اندر ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہ مخصوص سیٹیں ہمیں نہیں ملتی تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری سینٹ کی کتنی سیٹیں افیکٹ ہو رہی ہیں، اور سینٹ کے الیکشن کو اگلے سال نہیں ہے، اگلے 10 دن کے اندر ہیں. ہماری 7 سینٹ کی سیٹیں صرف ان مخصوص سیٹوں کے نہ ملنے کے اوپر اڑائی جائیں گی. ٹھیک ہے، آپ اتنا ظلم بھی تو نہ کریں کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں بھی آپ الیکشن کے 15 دن کے بعد اس کو ریکاؤنٹنگ خود ہی کر کے تبدیل کرتے جائیں. ہماری آپ کوئی پلی نہ سنیں، ہمارے فارم 45 آپ کنسیڈر نہ کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیو ڈیٹ کے گزر جانے کے باوجود ابھی تک فارم 45 اپڈیٹ نہ کر سکے. آپ کا فارم 45 اور 47 میچ نہ کریں. یہ ساری تو چیزیں بالکل کلیئر ہیں، اور میرے خیال میں آپ کل الیکشن کمیشن کے سامنے
रखेंगे भी सही, लेकिन मेरे ख्याल में बतूल जो इम्पोर्टेंट बात है इतना इंतहाई इकदाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्होंने अभी हमें बिल्कुल बताया कि कल ये जा रहे हैं ECP के सामने, ये अपने तमाम तर दलाइल पेश करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि फैसला क्या आता है। मैं तो ये यानी कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहेगा कि जो साहबजादा हामिद साहब बात कर रहे हैं कि वो ये ऑप्शन कंसिडर भी हो कि पार्लियामेंट में नहीं बैठना। मेरा नहीं ख्याल ये बिल्कुल आपको इतने इंकरेजिंग नंबर्स मिले हैं। आपको ये अब चूंकि हमारा ओपिनियन शो है तो हम हर चीज़ पे एक ओपिनियन तो रखते हैं, तो दिस इज़ व्हाट वी थिंक कि आप अपनी लीगल ऑप्शंस को मजीद एक्सप्लोर किए बगैर ये नहीं, आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि आप पार्लियामेंट को डिक्लाइन करें। होपफुली आपको मिल जाएंगे रिजर्व सीट्स अगर आप लीगली अच्छा फाइट करें तो। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बैन मसला ये है कि हमारी ऑलरेडी 200 के करीब जो सीट्स हैं, 200 प्लस सीट्स वो उड़ा दी गई हैं। उसके ऊपर हमें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा, उसके ऊपर कोई आदमी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से आज हमारा एक MNA मजीद कम कर दिया गया है, अगर यही MNAs इसी रफ्तार से कम होते रहे तो फिर दोबारा हमें उठा के लोएस्ट नंबर्स के ऊपर ले जाएंगे। हमने देखें जितना मैंडेट था उसके बावजूद हमने बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए 1 स्टेप अहेड जाते हुए हमने ये फैसला किया कि ठीक है हम कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर अपना केस लड़ेंगे, बट वी विल बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर आप हमारा सेनेट भी उड़ाएंगे। बहुत शुक्रिया फात साहब। मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल ही इन्होंने एक नई बात कर दी। नहीं, ये बिल्कुल की है नई बात। और मुझे नहीं पता कि क्या PTI से कितनी मुशावरत हुई और कितनी नहीं हुई। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि PTI कभी ये फैसला करे। ये जाहिर बात है एक प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। लेकिन आप ये भी तो नोट करें ना कि आज जो इससे जो रिलेटेड डेवलपमेंट हुई है कि आज सदर पाकिस्तान ने जो है वो नोटिफिकेशन उन्होंने कहा है कि जी मैं वो नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने के लिए नहीं करूंगा जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हो। और वो लीगली तो देखें उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। वो अगर वो नहीं भी समरी साइन करते तो 29 आखिरी डेट है, असेंबली तो कॉल हो जाएगी। लेकिन सवाल ही पैदा होता है कि सदर ने ये क्यों ऐसा किया। मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके सामने रख देता हूं। आई एम श्योर बहुत मजे की देखिए एक्सप्लेनेशन बड़ी सादी सी है। वो ये है कि सदर साहब ने 5 साल ईवान सदर में गुजारे हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे फैसले किए, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स उठाए जिनसे वो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुए। ये भी बात ठीक है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो इनसे नाराज़ भी रही है कई ऐसे मामलात पे। अब ये है कि सदर साहब का टाइम ख़त्म हो रहा है ईवान सदर में। अब उन्होंने तो वापस तो पार्टी में जाना है, तो उन्होंने तो अपील करना है अपनी पार्टी को। तो मेरे ख्याल में ये उनको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि वो समरी पे साइन करें या ना करें, पार्लियामेंट तो कॉल होना है। इस तरह समरी पे ना साइन करके वो कम से कम अपनी पार्टी और अपने जो उनका वोटर है उसको ये कह रहे हैं कि जी मैंने तो आखिरी बॉल तक आप लोगों के लिए लड़ा और मैंने कहा कि रिजर्व सीट्स जो हैं वो आपको जब तक नहीं मिलेंगी तो इलेक्शन जो नेशनल असेंबली उसको कॉल ही नहीं होना चाहिए। तो वो ये बेसिकली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे हैं ये करके, ताकि जब वो रिटायरमेंट के बाद जब वो वापस पार्टी में जाएं या अपनी जहां भी उनका रोल होगा तो कम से कम उनके पास ये बयानिया जरूर हो कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने वो जरूर। लेकिन ये भी तो सच है ना कि ऐवान सदर छोड़ा भी तो नहीं ना। बस अब देखिए टेक्निकली तो अब उनके चंद ही दिन रह गए हैं। और लेकिन ये तो सच है कि उन्होंने एक सियासी कारकुन की तरह सदारत की। अब इसमें मुस्तकिल मेरे ख्याल में देखें यस एंड नो, ये बात ठीक है आपकी। कई उन्होंने बिल्कुल ऐसे फैसले किए जो उनकी पार्टी की बुनियाद पे थे। लेकिन कुछ ऐसे मामला थे जो जहाँ पे बिल्कुल रियासती इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम होना चाहिए। हर सदर पॉलिटिकल होता है। अब अगले आ रहे हैं ना आसिफ अली जरदारी साहब आ रहे हैं तो कंपैरिजन हो जाएगा कि वो उनका जो है वो जो उनका वहाँ पे रोल है वो कैसा होगा। लेकिन मेरे ख्याल में अभी ये फैसला कि इनका रोल क्या था इट्स टू अर्ली। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि मिल जाएंगी। अगर जब सुप्रीम कोर्ट गए भी तो कोर्ट से इनको सीट्स तो मिल जानी चाहिए। देखिए वो डिपेंड करता है। ECP का इस्तेहकाक अगर है नहीं भी देते तो वही कोर्ट से जा सकता है। कोर्ट का ऑप्शन तो है इनके पास, कोर्ट का ऑप्शन तो है। लेकिन अब लेट्स सी क्या होता है। बट आज मेरे ख्याल में काफ़ी न्यूज़ी डे था तो हमने बड़ा कुछ डिस्कस कर लिया। बहुत शुक्रिया फात साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।